अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो हूँ कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से हो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में कई मसाइल चल रहे हैं, लोग उनको फेस कर रहे हैं। तो इन मसाइल में एक मसला औरत मार्च के हवाले से भी अभी काफ़ी मीडिया पर ज़ोर पकड़ गया है, अगरचे अक्सर लोग उनके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ लोग अगर जो ज़्यादा समझ नहीं रखते जो इसके हक़ में है, तो ये कई ही लोग हैं, तो अक्सर लोग उनके मुखालिफ है। तो ये जो मसला चल रहा है उसमें मैं भी अपना मौक़िफ़ इस वीडियो के शक्ल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो भाइयों, जहाँ तक औरतों की बुनियादी हुकूक़ की बात है, उनकी जो ज़रूरियात है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, हम बिल्कुल उनके हक़ में है, हम उनके हक़ में है। बल्कि ये औरतें जो बैनर्स उठाई हुई है, ये जो स्लोगन्स उन्होंने अपनाई हुई है और जो नारे लगाते हैं अपने हुकूक़ की, हम तो उससे भी बड़े स्लोगन्स रखते हैं। हम तो औरतों के हुकूक़ की भी बात करते हैं, जो मर्दों के हुकूक़ है उनकी भी बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जानवरों के हुकूक़ की भी बात करते हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये जो स्लोगन है, हमारे जो नारा है, ये उनसे बहुत बड़ा है और बहुत आगे है। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि औरतों को उनके हुकूक़ मिल जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी हो जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, हर किस्म के शर से वो महफूज हो। तो ये बिल्कुल हम चाहते हैं। औरत भी ये जो औरतों का मार्च है, तो वो भी अगरचे नारे तो यही अपनाए है कि हमें अपना हुकूक़ मिलना चाहिए, मगर उन्होंने जो बैनर्स उठाई हुई है, जो कार्ड्स उठाई हुई है, उस पर कुछ और लिखा है, कुछ ऐसी बातें लिखी है जो उनके, मैं समझता हूँ कि उनके हुकूक़ बनती ही नहीं है और ना उनको हुकूक़ कहना चाहिए। आप ख़ुद उनकी जो बैनर्स है उनको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा। तो आप ज़रा उनको देखिए और उनसे आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये इस चीज़ का ताल्लुक़ उनके हुकूक़ से है। आप ज़रा उनको देख लीजिएगा। हरगिज़ ये उनके हुकूक़ नहीं है, उनको हुकूक़ कहना ही नहीं चाहिए। उनकी जो असल चीज़ें हैं ना वो सामने लाए। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ की बात है, घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ की बात है, उनकी जो दीगर ज़रूरियात है, जो जायज़ ज़रूरियात है, जो जायज़ हुकूक़ है उनके, यकीनन वो उनको मिलना चाहिए। उनको चाहिए कि ये जो ज़रूरियात है ना उनको अपनाए, उनका आवाज़ लगाए, वो नारा लगाए, ताकि सब लोग आपका साथ दें। लेकिन आपने ऐसे नारे लगाए, आपने ऐसे कार्ड्स उठाए और मीडिया पर दिखाए जो बिल्कुल आपकी ज़रूरियात के साथ उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इस तरह से न कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपको आपके जो जायज़ हुकूक़ है मिल जाए, सबको मिल जाए, जिनकी भी बनते हैं। मर्दों की भी तो हुकूक़ है ना, जानवरों की भी हुकूक़ है, सबको मिलने चाहिए उनके हक़। किसी के साथ ज़्यादती बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए जो तुम लोगों ने तरीक़ाकार अपनाया है, जो जिस तरह के नारे आप लोगों ने अपनाए हैं और जो कार्ड्स आपने उठाए हैं, तो ये बिल्कुल आपके हुकूक़ बनती ही नहीं है, उनको हुकूक़ कहना ही नहीं चाहिए। तो बेनज़ीर भी तो लिबरल थी ना, तो उनको ज़रा देख लीजिएगा, वो भी लिबरल थी, लेकिन सारी उम्र में उन्होंने, अगर देखा जाए वीडियोस पर, तो उन्होंने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा, अगरचे लिबरल थी। उन्होंने कपड़े सही पहने, आप उसको देख सकते हो, उस तरह से कपड़े जिसको मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये फहाश है या ये कुछ और टाइप की है। तो उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, अपने बदन को पूरा पूरा ढंका है उससे। तो उनके जो कपड़े थे उनको ज़रा देख लीजिएगा, उनकी दुपट्टे को देख लीजिएगा। इस तरह से उन्होंने कभी दीन के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए। जिस तरह से पिछले जो औरत मार्च था ना, उसमें ये नारे लगे कि अल्लाह से और रसूल से और उलमा से आज़ादी चाहिए, और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी, और आलिम भी सुन ले आज़ादी। तो इस तरह से जो नारे लगे ना उसमें, और आगे और भी ये बात बढ़ेगी, आगे और भी ये बात बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो बुनियादी हुकूक़ है यकीनन उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने अपनाई हुई है ना, दीन की मुखालफत करना या इस तरह से नारे अपनाना, इस तरह से चीज़ों का मुतालबा करना जो उनके हुकूक़ है ही नहीं और ना उनको हुकूक़ कहना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए। तो उनके इस तरह से हरकत से एक तो दीन की मुखालफत होती है। खैर हमारे जो रवायात है, जो कल्चर है, उनकी भी मुखालफत होती है। दीन को तो होती ही है, उनकी भी मुखालफत होती है।
تو یہ بالکل ہمارا کلچر نہیں ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جو نعرہ ہے نا اچھا سا نعرہ لگائے, ان کے جو جائز ضروریات ہے ان کے لیے آواز اٹھائے, اور جو جائز طریقے ہیں ان کے ذریعے آواز اٹھائے, تو سب اس کے ساتھ پھر مل جائیں گے. ہر کوئی اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا تو ان کے وہ حقوق بالکل پورے ہو جائے گے, اور حکومت کوئی مطلب اقدام کر لیں گے ان کے لیے. اگر اس طرح سے نعرے مطلب لگائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, الٹا مخالفت ہوگی. اور یہ بھی سمجھ لو یہ لوگ نتائج پر غور نہیں کرتے. دیکھو اس طرح سے جو پروٹیسٹ سامنے آتی ہے نا, تو ان کے مقابلے میں بھی تو تنظیمیں بنیں گی نا, ان کے مقابلے پر بھی لوگ نکل آئیں گے اور ان کی مطلب مخالفت کریں گے, تو اس سے ملک کو مطلب کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ان کو ذرا نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے. ان کے جو جائز حقوق ہے ان کو صرف مانگنا چاہیے, حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اور باقی ان کے جو بینرز ہیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو شور چاہیے ہی نہیں. ان کو تو کتا چاہیے جو ان کے اشارے پر مطلب ان کے اس طرح سے وفادار رہے جس طرح سے کتا ہے. تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہے, جو محبت ہے, اور جو عورت کے حقوق ہے, جو مرد کے حقوق ہے, تو اگر اسی حد میں ہی رہے نا, جو جائز حدود ہے, جو جائز مطالبات ہے, جو ان کے جائز حقوق ہے, اس حد تک اگر رہے تو یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے, اور ان سے پھر جو ہماری زندگی ہے وہ نارمل طریقے سے چلے گی. لیکن اگر اس سے تجاوز کریں گے اور اس سے مطلب آگے بڑھیں گے تو پھر تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور فطرت سے بھی مطلب ہٹنا ہے, فطرت سے, اپنے کلچر سے بھی, اپنے روایات سے بھی, دین سے بھی, فطرت سے بھی, یہ سب سے ہٹنا ہے اس طرح سے مطالبات کرنا. تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاؤں کہ جو اس وقت یہ جو نعرے ان لوگوں نے اپنائے ہیں, جس طرح سے انداز ہے ان کے پروٹیسٹ کا, تو ان کو دیکھ کر خود عورت ذات ہی اس سے بدظن ہے, اور عورت ذات ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے, عورت ذات ہی ان کی مخالفت کر رہی ہے. آپ میڈیا پر دیکھ سکتے ہو کہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو حقوق نہیں کنجرخانہ ہے. وہ خود عورت تھی نا, ان کی مطلب پروٹیسٹ میں شامل رہی, لیکن جب سائٹ پر آئی اور اس سے میڈیا پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کنجرخانہ ہے. دوسری عورت نے کہا کہ ہم یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ تو حقوق ہے ہی نہیں, ان کو تو بس کتا چاہیے, شوہر نہیں چاہیے, اس طرح سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو بہت سے عورتوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کیے ہیں اور ان چیز کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی ہے. تو اس طرح سے اگر غلط چیزوں کا مطالبہ اور غلط حقوق کا جو حقوق ہے ہی نہیں کا مطالبہ اگر یہ کرے گی تو پھر عورت ہی اس کا ساتھ نہیں دے گی, اور کون ساتھ دے گا؟ خود عورت اس کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر کوئی ساتھ دے گا؟ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. تو ان کے جو جائز حقوق ہے وہ بالکل ان کو دینا چاہیے. ناجائز چیزیں یہ بالکل مطلب یہ فطرت کے خلاف باتیں ہے. یہ جو لوگ یہ جو بول رہے ہیں نا, ان کے جو بینرز ہیں ان کو اگر دیکھ لے تو یہ بالکل غلط راستے پر جا رہی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس حد تک آزادی چاہتی ہے, جو فطرت سے ہٹنا چاہتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو بھی ان کی پیچھے ہے, ان عورتوں کے پیچھے جو بھی ہے, ان کو وہ بھی سن لیجئے. اور یہ جو عورتیں ہیں جن کے متعلق میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ ان میں اچھے گھرانے کی لڑکیاں نہیں ہے, یہ میڈیا بتا رہی ہے, یہ اب میرے بات نہیں ہے, بس میڈیا پر میں نے جو سنا وہی روایت آپ کے سامنے پیش کی. تو کہتے کہ اس میں اکثریت اچھے گھرانوں کی نہیں ہے. تو اللہ رحم فرمائے, تو وہ لوگ بھی سن لے جو اس کے پیچھے ہے, اور یہ جو بہنیں ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لے. دیکھو بھائی, یہ جو عورتوں سے مطلب اس طرح سے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو ان کی استعداد, ان کی جو قوت ہے اللہ نے جو ان کو دی ہے, یہ ان سے بڑھ کر کام لینا ہے. یہ جس سٹیج پر عورتوں کو لانا چاہتے ہیں نا, یہ ان کے حق سے مطلب ان کے جو قوت ہے اور جو استعداد ہے ان سے بڑھ کر اس سے کام یہ لے رہے ہیں. عورتیں بیچاری وہ مطلب بیٹے اور بیٹیوں کی پرورش کرے گا, باہر ڈیوٹیز کرے گا, تو وہ کیا کرے گی, کیا کرے گی. اور اوپر سے اگر وہ اس طرح سے چھوٹے کپڑے پہنے اور باہر نکل آئے اور اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے حرکات ہو جائے, یہ تو مطلب اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کے استعداد سے بڑھ کر اس پر مطلب اتنا لوڈ نہیں رکھنی چاہیے. تو وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیے, جو عورتیں ہیں نا وہ بھی ذرا سوچے, اس مسئلے کو سوچے. آپ کی یہ حقوق ہے ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں, یہ بالکل آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے. تو جو آپ کے جائز حقوق ہے وہ ہی مانگ لیجئے گا, سب آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کا کام بالکل ان کے لیے حکومت کوئی قدم تو اٹھا لیں گے.
باقی میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر بنا ملک ہے، اس کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور اسی کلمے کے لوگوں نے ان کو بنایا ہے، اس کلمے کے ماننے والے لوگوں نے ان کو بنایا ہے، تو اس میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو اس کلمے کے ماتحت ہو، اس کے مطابق ہو۔ اس طرح سے جو مطلب مغرب سے متاثر لوگ ہیں جو بالکل کچھ اور طرف اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح سے حرکات یہاں نہ کرے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو اس طرح سے مطلب ننگ دڑنگ اچھا لگتا ہے چلنا پھرنا، اور آپ کو اس طرح سے کپڑے اچھے لگتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ باہر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل باہر جائے، مغرب میں جائے، جس ملک میں جائے، وہاں جو بھی آپ کپڑے پہنے آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ لیکن اس ملک میں اس طرح سے حرکات کرنا یہ بالکل بھی نہیں چلے گی۔ تو میں اس پروٹیسٹ کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینرز انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ بالکل عورتوں کی ضروریات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے تحفظ، ان کے حقوق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، الٹا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے ملک کے لیے، اور مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی کہتا ہوں کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے جو جائز طریقے ہیں اس پر آواز اٹھائے، اور ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ حکومت عورتوں کی طرف توجہ کرے، اور جن عورتوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، ان کے ضروریات پوری نہیں ہو رہے، ان کے لیے حکومت کوئی قدم اٹھائے تاکہ ان کی ضروریات پورے ہو، ان کی زندگی اچھی ہو۔ لیکن اس طرح سے غلط مطالبات اور اس طرح سے معاشرے میں انتشار پھیلانے والے عورتوں کے یہ جو پروٹیسٹ ہے، تو ان کے ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہے، اور سب لوگ، صرف میں نہیں، سب لوگ جس فیلڈ سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، جس شعبے سے بھی، عام لوگ بھی، سب اس چیز کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور اس کو بند کرنا چاہیے۔ ان کو اتنی آزادی بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی کہ اس طرح سے غلط مطالبات سامنے لائے۔ تو جائز میں تو ہم بالکل ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، جائز مطالبات میں، ناجائز میں ہرگز نہیں۔ تو حکومت کو اس طرح سے غلط چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔